حلق ملک پیٹ اور بلدیہ حیدرآباد کے تمام اراکین بلدیہ، صدور المعتمدین و اراکین و محبان مجلس اتحاد المسلمین و اہلیان محلہ، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر حلق ملک پیٹ میں ترقیاتی کام اللہ اپنے فضل و کرم سے یہ انجام پا رہے ہیں۔ اور جب یہاں سے اس حلقے سے مجلس اتحاد المسلمین کا رکن اسمبلی اور رکن پارلیمان کو آپ نے منتخب کیا، اس وقت الیکشن کے دوران، انتخابی مہم کے دوران بہت سی عوام کی طرف سے، بہت لوگوں کی طرف سے ایک شکایت تھی کہ خاص طور سے جو اقلیتوں کے محلے ہیں اس کو نظر انداز کر دیا گیا اور یہاں پر بنیادی کام نہیں ہوئے، بنیادی سہولتوں سے ان کو محروم کر دیا گیا۔ اس وقت بھی ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین ان ترقیاتی کام کو کروانے کی پوری کوشش کرے گی۔ پھر بعد میں بلدیہ کے انتخابات ہوئے، اس میں بھی الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ساتھ آپ تمام کی دعائیں اور تائید حاصل تھی۔ یہاں سے مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین بلدیہ بھی منتخب ہوئے۔ مجھے آپ کو یہ بتا کر اطمینان بھی ہو رہا ہے اور خوشی بھی ہو رہی ہے کہ میں نے بحیثیت رکن پارلیمان کے امیدوار کے جو وعدہ کیا تھا، میں یہ کہنے کے موقف میں ہوں کہ میں نے پوری کوشش کی کہ ان وعدوں کو پورا کر سکے جو عوام نے ہم سے پوچھا تھا۔ یہ بات بالکل صحیح بھی ہے، اس کا اقرار بھی کرتا ہوں کہ ابھی بہت سے کام اور بہت سے چیزیں کروانا باقی ہیں۔ مثال کے طور پر جو کام ہم نے کیا وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اعظم پورہ ایونٹ کا کام، اس میں بہت شکایت تھی کہ ٹریفک کا ڈائیورژن ہوتا ہے اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ کام بہت ہی جس طریقے سے تیزی سے چلنا تھا اور تکمیل پا جانا تھا وہ نہیں ہوا، مگر بحیثیت رکن پارلیمان کے میں نے اپنے ایم پی فنڈ سے 1,80,00,000 اس کام کے لیے دیے۔ ابھی جیسا کہ احمد بلالہ نے بتایا کہ جو ایم پی فنڈ کا کام ہے وہ مکمل ہونے جا رہا ہے، مگر اب بلدیہ کی طرف سے اور مزید 2 کروڑ کا کام کروانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں بلدیہ کے کمشنر سے اور ہمارے اراکین بلدیہ، صدور المعتمدین اور تمام یہاں کے ذمہ داران ہم پر دباؤ ڈال رہے ہیں اور برابر نمائندگی کی جا رہی ہے کہ جلد سے جلد اس کام کا آغاز بھی ہو۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پر اس مقام پر میرے ایم پی فنڈ سے 70 لاکھ روپے دیے گئے، کیونکہ آپ تمام کی شکایت تھی کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی کے نکاسی کا ناقص انتظام ہے، جس کی وجہ سے پانی تمام افراد کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ کام کا آغاز ہو چکا ہے اور ابھی متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے انجینئر یہ بتا رہے تھے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 1.5-2 مہینے کے اندر یہ کام بھی تکمیل کو پہنچے گا۔ تیسرا کام جو ایم پی بجٹ سے دیا گیا، میرے خیال سے 20 یا 22 لاکھ کی روڈیں ہیں موسارام باغ میں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام کا بھی جلد سے آغاز کیا جائے گا۔ چوتھا 40 لاکھ کی لاگت سے ایک اسٹیڈیم کی تعمیر کے سلسلے میں سلیم نگر میں اس کی بھی منظوری دیا ہوں میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جیسا ہی وہ یہ جو بھی ڈپارٹمنٹ یہ کام کرے گا ان کے جو فارمیلٹیز ہیں وہ اس کو تکمیل کر دیں گے تو انشاءاللہ فوراً وہ کام بھی شروع ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ احمد بلالہ صاحب بحیثیت رکن اسمبلی پورے حلقہ اسمبلی ملک پیٹ میں جہاں کہیں بھی اور جو کام ضروری ہے انشاءاللہ اسے کروانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ بہت سے علاقوں میں، بہت سے محلے جات میں، بہت سے وارڈز میں الحمدللہ کام ہوئے ہیں۔ میں اس بات کا اقرار کر رہا ہوں کہ اور بھی کام کروانا باقی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے اراکین بلدیہ کی محنت اور جستجو کی وجہ سے بھی ان کے متعلقہ وارڈز میں بھی ترقیاتی کام ہوئے ہیں۔ جو بھی رکن بلدیہ کو، جو بلدیہ حیدرآباد نے ایک رکن بلدیہ کو جو ترقیاتی کام کروانے کے لیے بجٹ دیا، یہ بجٹ بھی مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر ہی تمام گریٹر حیدرآباد کے اراکین بلدیہ کو دیا گیا
ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ اس میں فائدہ ہمارے رکن بلدیہ کو ہوگا یا مخالف جماعت کے رکن بلدیہ کو ہوگا. ہماری کوشش یہی تھی کہ یہ فنڈ اگر ایک ایک رکن بلدیہ کو دیا جائے گا تو ظاہر ہے وہ رکن بلدیہ اپنے متعلقہ حلقے میں ان پیسوں کے ذریعے اپنے ڈیولپمنٹ کے کام کروا سکے گا. تو الحمدللہ یہ کام بھی ہو رہا ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر اور بھی جو آپ سمجھتے ہیں کہ اہم کام ہے، یقیناً آج اور کئی مرتبہ جب آپ سے بات ہوتی ہے، عوام سے ملاقات ہوتی ہے، تو آپ اپنے اپنے طریقے سے اپنی اپنی تکالیف کو بتاتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان مسائل کو حل کیا جائے. ہماری پوری جستجو یہ ہے کہ عوام نے جو ہم سے امیدیں وابستہ کی ہیں ہم اس پر اترنے کی پوری کوشش کریں. اور آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ یہاں پر مجلس کے رکن اسمبلی اور پھر پارلیمانی الیکشن میں حلقہ شامل ہونے کے بعد اور اراکین بلدیہ یہاں منتخب ہونے کے بعد الحمدللہ ہر اعتبار سے یہاں پر ترقیاتی کام کو کروایا جا رہا ہے اور بھی کروانا باقی ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو سب سے اہم کام، جو اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر جو ہم نے اپنے سیاسی شعور کا مظاہرہ کیا وہ ہم نے اپنے اتحاد کے ذریعے کیا، اور یہ بتا دیا کہ ہم اپنے اتحاد اور سیاسی شعور کی بنا پر اپنی جماعت کے امیدواروں کو منتخب کروائیں گے. اور میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آنے والے سال میں ہو سکتا ہے یا اس سال کے آخر میں کبھی بھی کسی بھی وقت اسمبلی یا پارلیمانی انتخابات ہو سکتے ہیں. تو آپ سے ہی اپیل کروں گا، یہی گزارش کروں گا کہ آپ اپنے اتحاد کو اور مضبوط کریے، اپنے سیاسی شعور کا اور بہترین طریقے سے اس کا مظاہرہ کریے، کیونکہ آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور سے شہر حیدرآباد میں فرقہ پرست طاقتیں اپنی طاقت کے مظاہرے کر رہے ہیں، چاہے وہ جلوس کے ذریعے ہو یا پھر کسی اور ذریعے کے ذریعے سے ہو. اور ساتھ ہی ساتھ پورے ملک میں فرقہ پرست جماعتیں، چاہے وہ بی جے پی ہو یا سنگھ پریوار سے وابستہ تنظیمیں ہوں، ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ اب کے بار ہندوستان میں کوئی سیکولر حکومت نہ بنے، بلکہ یہاں پر ایک فرقہ پرست کمبینیشن این ڈی اے جو بی جے پی کی زیر قیادت ہے ان کی حکومت بنے. اس لیے منظم طریقے سے اور بڑے منصوبہ بند طریقے سے، آرگنائز طریقے سے یہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ کیسے آنے والے انتخابات میں، چاہے اسمبلی کے یا پارلیمان کے ہوں، یہاں پر فرقہ پرست طاقتوں کو مضبوط کیا جائے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں پر غور کریں. یہ آپ کے سامنے آپ کی جماعت ہے، آپ کے نمائندے ہیں، یہ آپ کی آواز اور آپ کی پہچان ہے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ سیکولرزم کو مضبوط کرنا ہے تو مجلس کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے شہر میں تلگو دیسم بھی ہے، کانگریس بھی ہے، اور سب نے دیکھ لیا، آپ نے دیکھا کہ ان کے کیا کیسے مظاہرے رہے جب ہم نے چار مینار کی حفاظت کی بات کی. کیونکہ جب مجلس نے کہا کہ یہ تاریخ ہے، یہ ہمارا ورثہ ہے، یہ ہماری نسلوں کو تک پہنچانا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے، تو ہم پر الزام لگایا گیا کہ ہم فرقہ پرست ہیں. مگر آج آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن اخبارات، بڑے بڑے انگریزی اخبارات، تیلگو اخبارات چار مینار کے تحفظ کی مہم چلا رہے ہیں. اب کوئی سوال نہیں کرتا ان سے کہ بھئی آپ یہ کیوں مہم چلا رہے ہیں، کیا یہ فرقہ پرستی پر مبنی نہیں ہے؟ جب مجلس نے کہا تو سب نے کہا کہ فرقہ پرستی کر رہے ہیں، یہ ووٹ بینک کی پالیٹکس کر رہے ہیں، یہ سیاست کر رہے ہیں. ہم نے اس وقت بھی سیاست نہیں کی، آج بھی نہیں کی. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے اخبارات جو اتنی بڑی بڑی نیوزیں چھاپ رہے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا ان کا جب انہی اخبارات نے ہم پر الزام لگایا تھا؟ یہ تمام چیزیں ہیں کہ ان کی دوگلی پالیسی اور ہمیشہ عوام کو دھوکہ دینے کی پالیسی. اس لیے بہت ضروری ہے، میرے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اتحاد کو مضبوط رکھیے. اب ظاہر ہے کیونکہ اب ہم ایک 8-9 مہینے یا 10 مہینے کے اندر الیکشن ہوگا، یا پھر اگر وقت پر ہوگا تو انتخابی مہم اپنے عروج پر ہوگی. ابھی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ ایکٹیو ہو چکے ہیں. 4 سال کہیں آپ کو نظر نہیں آئے. جب حلقہ اسمبلی ملک پیٹ میں عوام کے نام کا اندراج کا مسئلہ تھا ووٹر لسٹ میں، کوئی نظر نہیں آیا. جب یہاں پر آدھار کارڈ کے دلانے کا مسئلہ تھا، کوئی نظر نہیں آیا. جب مختلف ڈیولپمنٹ کے کام کروانا تھا، کوئی نظر نہیں آیا. ہاں، بعض نے کیا، اپنے گھر کے اطراف کیا اور یہ سمجھا کہ تمام ملک پیٹ کا کام ہوا. جب کبھی بھی ضرورت پڑی
کہ پولیس کے ذریعے ظلم کیا گیا یا پھر کوئی ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی تو مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے آپ کو سامنے پیش کیا. نہ صرف ملک پیٹ بلکہ آسام میں ضرورت پڑی تو آپ کے متعلقہ رکن اسمبلی وہاں پر گئے. ایک دن نہیں بلکہ 5 دن میں اور احمد بلالہ آسام کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا, وہاں پر ریلیف کو پہنچایا. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری سمجھتا ہوں, کیونکہ جب ہم عوام کے درمیان میں جاتے ہیں تو عوام کا سوال کرنا یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. ہم نے آپ کو اپنی دعاؤں کے ذریعے منتخب کیا. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ووٹوں کے ذریعے منتخب کیا. میرا ماننا یہ ہے کہ کوئی بھی الیکشن میں صرف ووٹوں پر کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. یہ کامیابی اس وقت ہو سکتی ہے جب عوام کی دعائیں اس امیدوار کے ساتھ ہوں. ان اہل دل حضرات کی دعائیں جو راتوں میں اٹھ کر نہیں معلوم, جن کو آپ نہیں جانتے, جن کو یقیناً میں نہیں جانتا, جو کسی اپنے گھر کے کونے میں اٹھ کر رات میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں گڑ گڑا کر کہ اللہ اس جماعت کو کامیاب کر دے. یقیناً ان کی دعاؤں اور ان کے آنسوؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے, کیونکہ دلوں کو موڑنے کا کام یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے. آج پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ کیسے مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کو روکا جائے. کبھی ہم کو تقاریر ہمارے ہیٹ سپیچ کے نام پر جیلوں میں ڈالا جاتا ہے, تو کبھی 8 سال پرانے مقدمے, تو کبھی ہمارے اراکین بلدیہ کے اوپر 4 5 مقدمے ڈالے جاتے ہیں. مگر مجلس نے ہمیشہ ان مخالفین کو, ان دشمنوں کو بتایا کہ ہم ثابت قدم رہیں گے, ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے, ہم ان حرکتوں سے حکومت کی طاقت کے غلط استعمال کے ذریعے ہم ان کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں. ہم نے مقابلہ کیا کانگریس کا اور مقابلہ کریں گے کانگریس کا. ہم نے تلگو دیسم کا مقابلہ کیا, تلگو دیسم سے بھی آج مقابلہ کریں گے. پیچھے ہٹنا مجلس اتحاد المسلمین کی فطرت میں نہیں ہے. مجلس اتحاد المسلمین نے ہمیشہ اللہ کی ذات پر توکل کیا اور اخلاص کی بنیاد پر مجلس اتحاد المسلمین محنت کرتی جا رہی ہے. اور یہی چیزیں ہیں کہ اللہ ہم کو کامیابی سے نوازتا رہا, اور مجھے پورا بھروسہ ہے کہ اللہ اس کا رسول ضرور ہم کو ہماری کوشش اور محنت کی بنیاد پر, ہمارے اخلاص کی بنیاد پر ضرور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ مجلس اتحاد المسلمین کو ایک عظیم الشان کامیابی سے نوازے گا. میری آپ کے آخر میں صرف یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے اتحاد کو مضبوط رکھیے, اپنے سیاسی شعور کو سامنے رکھیے. یقیناً مسلمان غریب ہے, غریب ہو سکتا ہے, تعلیم یافتہ نہیں ہو سکتا ہے, مگر مجھے پورا یقین ہے کہ مسلمان عقل مند ہے, ہوشیار ہے, اور مسلمان اتحاد کی اہمیت کو جانتا ہے. مسلمان اس بات کو سمجھتا ہے کہ اگر ہم ایک مرکز سیاسی سے وابستہ رہیں گے تو یقیناً ہم کو کامیابیاں جو ملی ہیں ماضی میں انشاءاللہ تعالی مستقبل میں بھی ملیں گی. آخر میں آپ سے پھر سے یہ ایک آخری بات کہنا چاہوں گا کہ اپنے اپنے آدھار کارڈ کو بنائیے. یہاں کا سینٹر تھا تو بھی بتایا گیا بلالہ صاحب نے کہ اس کو چنچوڑا جونیئر کالج میں منتقل کیا گیا ہے, تاکہ جس کے پاس آدھار کارڈ نہیں ہے اس کو ضرور بنائیے, کیونکہ یہی استعمال ہوگا مستقبل میں ثبوت کے طور پر بہت سی چیزوں کے بنانے کے لیے. یہی چند اہم گزارشات مجھے آپ سے کہنا تھا. آپ اگر کوئی بات, کوئی چیز ہے تو بلا جھجک آپ ہم کو بتا سکتے ہیں, چاہے ٹیلی فون کے ذریعے یا پھر انٹرنیٹ کے ذریعے, یا پھر آج کل کمیونیکیشن کا اتنا تیز دور ہے کہ آج کل ایک نئے طریقے ہیں کہ فون میں ہی خود 3 طریقوں سے آپ کسی کو اطلاع پہنچا سکتے ہیں. دارالسلام کو کبھی تشریف لائیے, وقت ہے ضرور آئیے, یا پھر جو بھی آپ بتائیے, ہم کام کرنا چاہتے ہیں, کام کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے, آپ کی جستجو کی وجہ سے اللہ نے ہم کو یہ مقام عطا کیا ہے. اور ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم عوام کی امیدوں پر اتریں. میں جانتا ہوں کہ برقی کی بہت بڑی قلت ہے, لائٹ نہیں ہونے کی وجہ سے کافی مشکل اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ تمام حکومت کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے آندھرا پردیش کی عوام آج پریشان ہے. بہرحال عوام کو آج دوبارہ اپنا ایک فیصلہ دینے کا وقت آ رہا ہے. میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ آپ جماعت کو مضبوط کریں. وآخر الدعوانا الحمدللہ.